ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا اور یہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ کا ہمسایہ تھا۔ ابو جہل کی کنیت جاہلیت میں ابو الحکم تھی، کیونکہ یہ جاہلیت میں حکمت سے فیصلے کیا کرتا تھا، اس لیے قریش نے اس کی کنیت ابو الحکم رکھی تھی۔ پھر رسول اللہ نے حق سے انکار پر اس کے نادان اور بے وقوف ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت تبدیل کر کے ابو جہل رکھ دی۔ جہل علم کی ضد کو کہتے ہیں، اور یہ وہ بدبخت تھا جس نے ساری زندگی رسول اللہ کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہ دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل کی کتے کی طرح موت ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ معاذ اور موعظ نے میرے پاس آ کر مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چچا جان، اس ظالم نے ہمارے نبی کو بہت ہی دکھ اور تکلیف پہنچائی ہیں، اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی اور ان کی پہلی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کا پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کے پاؤں ہی ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا، پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کی گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر کے آئے ہیں۔ تو ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو رسول اللہ نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ابو جہل کو تلاش کیا جائے۔ سب صحابہ کرام ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود انہی میں شامل تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے تمام صحابہ کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اسی وقت تمہاری عمریں بہت چھوٹی تھیں۔ ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی اور میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا۔ ابو جہل کے گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس کا نشان آج بھی ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا وہ ابھی مرا نہیں تھا، بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو رہے تھے۔ پھر میں نے رسول اللہ کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اور اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑیں۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھ کو ذلیل کر دیا۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا، اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اسے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کن کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے رسول کی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود چرواہے، تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا، نہیں، تو اس سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگا، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے ہو۔ فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے اسلام کے خلاف بول رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا
کہ اپنے آقا محمد کو جا کر میرے یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر ابو جہل کی تلوار جو پڑی تھی اسی سے ابو جہل کے جسم سے ان کے سر کو جدا کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کے پاس لے گیا، اور میں آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ یہ لو ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ آپ نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ آقا دو جہاں نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا، اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربی۔ اس طرح نبی کریم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ہو گیا۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ تو اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے شہر سے نکال دیا اور دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے اور دوسرے نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکلیفیں دی لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پا لیا ہے۔